میرے دین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس نمبر 18۔ قیامت کے قریب 72 نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، جس میں سے ایک ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ واستحلوا الکذب، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ والکذب صدقا، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ وظہر الجور، ظلم عام ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں خاندانی نظام سے متعلق پیشن گوئی اور موجودہ دور۔ وتقطعت الارحام، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ وولدت الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اصلاحی خطبات، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 239۔ اس کی تشریح میں بہت سے اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کنیزوں کی خرید و فروخت اتنی عام ہو جائے گی کہ کسی وقت خود کنیز کا بیٹا اس کو خریدے گا۔ مثلاً ایک کنیز تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ کنیزیں اس کی ماں بن گئی، لیکن بعد میں مالک نے کسی کو بیچ دی، اور اسی طرح چلتے چلتے آگے بیٹے نے خرید لی۔ بعض نے کہا کہ یہ خود ماں نہیں ہے، لیکن آقا کا بیٹا جو اس کے بطن سے پیدا نہیں ہوا، وہ بیٹا اس کو خرید لے گا، اور اس سے مراد ام ولد ہے، اس کی بیع عام ہو جائے گی۔ فتح الباری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 122۔ سب سے بہتر توجیہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں عقوق یعنی نافرمانی سے کنایہ ہے، کہ کنیز کا اپنے آقا کو جننے سے مراد مجاز ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ کرے گی، عقوق میں مبتلا ہو جائے گی اور اس کی بے عزتی کرے گی۔ انعام الباری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 571۔ والدین کی نافرمانی۔ وعق الرجل اباہ، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ وأطاع امرأتہ، آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ وجفا امہ، اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، یعنی آدمی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے گا۔ مثلاً بیوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے۔ آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، اور آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا۔ مغرب میں عورت کی آزادی کا نتیجہ۔ عورت کے ساتھ یہ فراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام تحریک آزادی نسواں رکھا گیا، یعنی عورتوں کی آزادی کی تحریک۔ اس فراڈ کے ذریعے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح اٹھ کر شوہر صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی صاحبہ اپنے کام پر چلی گئی، اور گھر میں تالا ڈال دیا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چائلڈ کیئر کے سپرد کر دیا گیا، جہاں پر اس کو عنائی تربیت دیتی رہی۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے محروم وہ بچہ چائلڈ کیئر میں پرورش پا رہا ہے۔ جو بچہ ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو کر دوسروں کے ہاتھوں میں پلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیا عظمت ہوگی۔ بوڑھا باپ اولڈ ایج ہوم میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے صاحب ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں داخل فرما دیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد چائلڈ کیئر کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تمہیں تمہارے بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک اولڈ ایج ہوم کے نگران نے مجھے خود بتایا کہ بوڑھے صاحب ہمارے اولڈ ایج ہوم میں تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کے بیٹے کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آ کر ان کی تجہیز و تکفین کر دیجئے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا،
لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مجھے بہت ضروری کام درپیش ہے، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ آپ براہ کرم ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں، اور جو پیسے خرچ ہوں اس کا بل میرے پاس بھیج دیجیے۔ وکثرت الطلاق، 72 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی۔ والولد غیظاً، اور ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ یہاں پر محقق کتاب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابن ابی الدنیا کے کتاب العقوبات میں اس روایت کی وضاحت ہے۔ فرمایا حتی تحزن ذوات الاطفال وتفرح العواقر، یہاں تک بچوں والے پریشان اور بانجھ لوگ خوش ہوں گے۔ العقوبات صفحہ نمبر 340، کنز العمال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 244۔ 72 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وضر صدیقہ، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ وکثر القذف، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ وتکثر الخطایا، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ویقل الامن، امن کم ہو جائے گا۔ موجودہ حدیث میں 72 نشانیوں میں قرب قیامت میں معاشی خرابیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ وتظہر الصفراء، یعنی الدنانیر، سونا عام ہو جائے گا۔ وتطلب البیضاء، چاندی کی مانگ ہوگی۔ وشارکت المرأة زوجہا فی التجارہ، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں پر محقق کتاب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں یہ سب کچھ یا تو مال کی محبت کی وجہ سے ہوگا یا سخت معاشی حالات اور مہنگائی کی وجہ سے ہوگا۔ سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا۔ ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے، اور جب میری امت کے لوگ سود کو تجارت کہہ کر حلال کرنے لگیں گے کہ یہ سود بھی ایک تجارت ہے، جیسے آج کل کہا جا رہے ہے کہ بینکوں میں جو خود کا لین دین ہو رہا ہے یہ تجارت کی ہی ایک شکل ہے۔ اگر اس کو بند کر دیا تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر محقق کتاب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنن میں یہ روایت امام اوزاعی سے نقل کیا ہے۔ قال الاوزاعی یأتی علی الناس زمان یستحل فیہ الربا بالبیع والخمر بالنبیذ والبخس بالزکاة، اور نبیل جرار نے الایماء الی الزوائد للامال والاجزاء میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: اذا استحل امتی الخمر بالنبیذ والربا بالبیع والسحت بالہدیہ والمکس بالزکاة۔ رشوت کو ہدیے کا نام دیا جائے گا، اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کرنے لگیں گے، مثلا رشوت دینے والا یہ کہے کہ یہ ہم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدیہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لے، حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا، العیاذ باللہ۔ یہ چاروں باتیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آ رہی ہے۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 246۔ فطری اصولوں کے خلاف مردوں اور عورتوں کی وضاحت۔ وتشبہ الرجال بالنساء، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ والنساء بالرجال، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لے کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ
دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ گانے بجانے کے متعلق پیشن گوئی اور موجودہ دور۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گھروں میں گانے والی عورتیں۔ واتخذ القینات والمعازف۔ گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور موسیقی کے آلات سنبھال کے رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ کہ گانے بجانے والی عورتیں رکھنے لگیں گے۔ اب سوال یہ ہے، ہر شخص گانے بجانے والی عورتیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کے اندر اتنی استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے والی عورت کو اپنے پاس رکھے اور جب چاہے اس سے گانے سنے۔ لیکن ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی اور VCR نے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ اب ہر شخص کے گھر میں ریڈیو اور ٹی وی موجود ہے، ویڈیو کیسٹ موجود ہے، جسے جب چاہے گانا سنے گا اور گانے والی عورت کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، لیکن آج کے ریڈیو، ٹی وی اور VCR نے یہ باجے گھر گھر پہنچا دیے، اور اب آلات موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں، بس ٹی وی آن کر دو تو آلات موسیقی کے تمام مقاصد اس کے ذریعے تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اعلانیہ زناکاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا کہ دو آدمی ایک سڑک کے چوراہے پر بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، وہ شخص آ کر ان سے کہے گا کہ اس درخت کی اوٹ میں کر لو۔ وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کی اوٹ میں جا کر کر لو۔ وہ کہنے والا شخص سب سے نیک آدمی ہوگا۔ مغربی معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ آج کھلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے یہ کام ہو رہا ہے۔ امریکہ میں زنا بالجبر کی کثرت کیوں ہے؟ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود زنا بالجبر کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے، حالانکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو آدمی جس طرح چاہے اپنے جذبات کو تسکین دے سکتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کر کے دیکھ لیا، اس میں جو مزہ تھا وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو اب باقاعدہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام زبردستی کرو، تاکہ زبردستی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا یہ انسانی خواہشات کسی مرحلے پر جا کر رکتی نہیں ہیں، بلکہ وہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ہوس کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 32-33۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔